سورۃ الانعام کی آیت نمبر 51 سورہ انعام کا 6واں رکوع اور 7ویں پارے کا 12واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ، اور اس قرآن سے انہیں ڈراؤ، یخافون، جنہیں خوف ہو، ان یحشروا الی ربہم، کہ اپنے رب کی طرف یوں اٹھائے جائیں، لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع لعلہم یتقون، کہ اللہ کے سوا نہ ان کا کوئی حمایتی ہو نہ کوئی سفارشی، لعلہم یتقون، اس امید پر کہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اے محبوب، آپ ان لوگوں کو ڈر سنائیے کہ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے اور وہ قیامت کے میدان میں کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں، اور اس بات کا خوف ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قیامت کے میدان میں کھڑے ہوں اور ہمارا رب ہم سے ناراض ہو اور ہمارا خاتمہ کفر پر ہوا ہو، پھر ہمارا نہ کوئی حمایتی کام آئے اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہو۔ تو آپ انہیں ڈر سنائیں تاکہ وہ مزید اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوف رکھیں اور مزید آخرت کی تیاری کی فکر کریں اور اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں، لعلہم یتقون، اس امید پر کہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ واقعی جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات سن کر مزید خوف محسوس کرتا ہے، نیکیاں کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو گناہگار سمجھتا ہے اور ہر وقت اسے اپنے ایمان کی فکر ہوتی ہے۔ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، اور اے محبوب آپ انہیں دور نہ کریں، يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح و شام، یریدون وجہا، اس کی رضا چاہتے، اس حال میں وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں کہ اپنے رب کی وہ رضا چاہتے ہیں۔ کفار کی ایک جماعت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد غریب صحابہ کی ایک جماعت حاضر ہے جو ادنا درجے کا لباس پہنے ہوئے ہے، غریب صحابہ ہیں، لباس پرانا ہے، پھٹا ہوا ہے، پیوند زدہ ہے۔ یہ دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ ہمیں ان لوگوں کے پاس بیٹھتے ہوئے شرم آتی ہے، اگر آپ انہیں اپنی مجلس سے نکال دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منظور نہ فرمایا اور آپ نے فرما دیا کہ میں ان مومنین صالحین کو اپنے دربار سے دور نہیں کر سکتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور دور نہ کرو انہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح و شام اس کی رضا چاہتے۔ مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں، نیک لوگوں کے قریب ہو جائیں اور نیک لوگوں کو اپنے قریب کریں، چاہے وہ غریب ہوں، اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ بسا اوقات بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ وہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد مالدار لوگ ہوں، عہدے اور منصب والے ہوں، اور غریبوں کے ساتھ وہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، اگرچہ وہ غریب نیک صالح ہوں، متقی پرہیزگار ہوں۔ یہ طریقہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس طریقے سے دور ہوں اور اپنے دل میں عاجزی پیدا کریں اور کوشش کریں کہ جو لوگ نیک صالح ہیں
उनके करीब हो जाएं। मा अलैका मिन हिसाबिहिम मिन शै, तुम पर इनके हिसाब से कुछ नहीं। वमा मिन हिसाबिका अलैहिम मिन शै, और इन पर तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं। सबका हिसाब अल्लाह पर है, वही तमाम मखलूक को रोजी देने वाला है, उसके सिवा किसी के जिम्मे किसी का हिसाब नहीं। मुराद ये है कि वो ज़ईफ, कमजोर, फुकरा, गरीब जिनका भी जिक्र किया गया, आपके दरबार में आपका कुर्ब पाने के मुस्तहिक हैं, उन्हें दूर ना करना ही सही है और इन्हें दूर करना गलत है। फततरुदहुम फतकून मिनज़्ज़ालिमीन, फिर उन्हें तुम दूर करो तो ये काम इंसाफ से बाईद है। ए महबूब, आप ने जो फरमाया बिल्कुल हक फरमाया, क्योंकि इन्हें दूर करना इंसाफ के खिलाफ है और आप तो इंसाफ करने वाले हैं। वो कज़ालिक फतन्ना बादहुम बिबादिन, और यूं ही हमने इनमें एक को दूसरे के लिए फितना बनाया, आजमाइश बनाया। एक आदमी नेक साले है मगर गरीब मिस्कीन है, और एक शख्स काफिर है, करोड़पति है। ये इम्तिहान है। लियक़ूलू अहाउलाई मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना, कि मालदार काफिर मोहताज मुसलमानों को देखकर कहें, क्या ये हैं जिन पर अल्लाह ने एहसान किया। लियक़ूलू, ताकि वो मालदार काफिर मोहताज मुसलमानों को देखकर कहें, अहाउलाई, क्या ये हैं मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना, जिन पर अल्लाह ने एहसान किया हम में से। यानी ये काफिर मालदार मुसलमानों को देखकर ये जो जुमला कहते हैं, ये जुमला इनका कहना हसद की वजह से है। और ये हसद ये है कि इन्हें बावजूद ये कि वो लोग गरीब फकीर हैं, इन्हें ईमान और हिदायत कैसे नसीब हो गई। हम तो रईस सरदार हैं। इससे इनका मतलब अल्लाह ताला पर एतराज करना है। मुराद ये है कि ये काफिर ये कहते हैं कि अगर ये इस्लाम हक होता तो चूंकि हम मालदार हैं, सबसे पहले हम ही कबूल करते। जब हम महरूम हैं और गरीब मुसलमान इस्लाम में आगे बढ़ गए, तो गरीब तो हर मामले में पीछे रहते हैं। तो अगर ये हक होता तो हम आगे बढ़ते, चूंकि हम आगे नहीं बढ़े लिहाजा ये इस्लाम हक ही नहीं है। ये भी एक बड़ा मसला होता है कि आमतौर पर मुआशरे में समझा जाता है कि जो मालदार होता है वो अक्लमंद होता है। आपने देखा होगा, अगर चार आदमियों के दरमियान कोई करोड़पति अरबपति आदमी बैठा हो और बिल्कुल वो गलत बात भी करे, तो भी चार आदमी हिमायत करते हैं, सोचते हैं कि ये इतना मालदार है, इतना कारोबार करता है, तो इसने अक्लमंदी ही की बात की होगी। हालांकि ऐसा नहीं होता। कभी कभी मालदार बेचारा अकल से बिल्कुल महरूम होता है, और कभी कभी मालदार भी होता है और अकल भी होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक शख्स गरीब होता है लेकिन बहुत अक्लमंद होता है। असल में यहाँ ये समझने की जरूरत है कि दौलत अकल से हासिल नहीं होती, नसीब में जो लिखा होता है वो मिलता है और इसका कोई ना कोई जरिया बन जाता है। तो यहाँ पर ये बात भी है कि काफिर ये समझते हैं कि हम इतने अक्लमंद हैं, बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस हमारे हैं, और ये मुसलमान तो इनके पास अकल ही नहीं है। जब ये माल नहीं कमा सकते तो हक को कैसे पहचान सकते हैं। लिहाजा जब ये इस्लाम हम इसे हक नहीं समझते तो ये हक कैसे हो सकता है। वकज़ालिक फतन्ना बादहुम बिबाद, और यूं ही हमने इनमें एक को दूसरे के लिए फितना बनाया, आजमाइश बनाई। लियक़ूलू अहाउलाई मन्नल्लाहु अलैहिम मिन बैनिना, कि मालदार काफिर मोहताज मुसलमानों को देखकर कहें,
کیا یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہم میں سے؟ الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کیا اللہ خوب نہیں جانتا حق ماننے والوں کو؟ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون سے بندے شاکر ہیں اور حق کو مانتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب تمہارے حضور وہ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو ان سے فرماؤ تم پر سلام۔ وَإِذَا، اور جب جَاءَكَ، اے محبوب آپ کے دربار میں آئیں، الذین یؤمنون بآیاتنا، وہ مومنین جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فقل سلام علیکم، تو آپ ان سے فرمائیے تم پر سلامتی ہو، تم پر اللہ تعالی کی طرف سے سلامتی نازل ہو، تم سلامت رہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آج بھی جب زائر رجوع کرتا ہے اور حضور کے دربار میں پہنچتا ہے تو بزرگان دین بیان فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امتی کے سلام پیش کرنے سے پہلے سلام ارشاد فرماتے ہیں۔ مدینہ شریف میں ایک بزرگ ملے، ان کے دربار میں حاضری کا شرف ملا، تو وہ کہنے لگے کہ بعد وصال بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام میں پہل فرماتے ہیں۔ جب ہم حضور کے دربار میں حاضر ہوئے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سلام عرض کرنے سے پہلے ہی فرمایا، اے میرے امتی تجھ پر سلامتی ہو۔ پھر کہنے لگے وہ بزرگ کہ جب ہم حضور کے دربار میں آئے اور سلامتی کی دعا مل گئی، ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مل گئیں، اور ہمیں کیا چاہیے؟ ہماری حاضری بھی قبول ہے اور دونوں جہاں میں ہمارے لیے سلامتی بھی ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور جب تمہارے حضور وہ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو ان سے فرماؤ تم پر سلام۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے، اور اپنے فضل و کرم سے رحمت کا وعدہ فرمایا ہے۔ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ تم میں سے جو کوئی نادانی سے کچھ گناہ کر بیٹھے، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد توبہ کرے، وَأَصْلَحَ، اور سنور جائے، اپنی اصلاح کر لے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب گناہ ہو جائے تو قرآن مجید فقان حمید فرما رہا ہے کہ جب ایسا شخص توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ بخش دیتا ہے، وہ مہربان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم آیتوں کو مفصل بیان فرماتے ہیں، تفصیل سے بیان کرتے ہیں، تاکہ حق ظاہر ہو جائے اور حق پر عمل کیا جائے۔ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور اس لیے کہ مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جائے، تاکہ لوگ مجرموں کے راستے سے اجتناب کریں، یہ معلوم ہو جائے کہ یہ راستہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے، تو لوگ اس راستے سے بچیں اور جنتی راستے پر چلیں۔ سورۃ الانعام کا 6واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ 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 اللہ